बुजुर्गों मैं चंद बातें जरूर करना चाहता हूँ। सबसे पहले ये जो मसला चल रहा है हमारे यहाँ चोर 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 कहने का, देखिए इकॉनमी इज इन ट्रबल, इकॉनमी का बहुत बुरे हालात है। मेरे ख्याल में अब शायद चोर चोर खत्म हो जाए, उनका ऐलान हुए। मैं दरख्वास्त करूँगा हुकूमत पाकिस्तान को मेहरबानी करके मीटिंग करें, कोई भी डेट तय कर लें, आपस में बैठ के कोई डेट तय कर लें, खुदा के वास्ते समझने की कोशिश करें। दे आर हेडिंग टुवर्ड डिफॉल्ट। कल देखिए का अपना वज़ीर खजाना था मिफ्ता इस्माइल, कल उसने ऐलान कर दिया हम लोग डिफॉल्ट होने वाले हैं। मैं भी आपको कह रहा हूँ, हम भी इकोनॉमिस्ट हैं, हम भी बिजनेस मैन हैं, दे आर हेडिंग टुवर्ड द बिग डिफॉल्ट। एक बार डिफॉल्ट हो गया आपका हाल होगा श्रीलंका में अब देखा क्या होगा, प्राइम मिनिस्टर को निकाल के मारा, प्रेसिडेंट को मारा, क्या होगा यहाँ, क्या होगा यहाँ पे अफरा तफरी का एकदम हालत हो जाएगा। मैं दरख्वास्त करता हूँ मेहरबानी कर पूरे वक्त से बिजनेस को के साथ बैठे, हमारे साथ बैठे, हम आपसे हमें कुछ नहीं चाहिए, हम आपसे ना तनख्वाह लेते ना हमें चाय पिलाएं, हवाई जहाज में टिकट हम भरेंगे, हमारी सुन लें, क्योंकि हम बहुत बड़ा डिफॉल्ट से जा रहे हैं। पाकिस्तान एक बार डिफॉल्ट हो गया तो दुनिया की कोई कौम आपके डॉलर देगी। 80 भाई सही कह रहे हैं, डॉलर के ऐसे खुले हुए और लोग माल गुजर के पोर्ट में बैंक पैसे दे रहे हैं, पैसे देंगे आपका माल लोग परेशान हैं। तो ये परेशानी रही तो इंडस्ट्री बंद होनी चाहिए। जब इंडस्ट्री बंद होगी यही लोग सब आपके घरों में दाखिल होंगे। खाने पीने के महंगे हो चुके हैं, बिजली और महंगी कर दी है, गैस है नहीं हमारे पास, पानी पहली तरह जिंदगी में पानी का एक एमडी ईमानदार आता है। कमरा में आप बताऊँ एमडी के वाटर बोर्ड को उसको लगाया जाता है जो सबसे ज़्यादा करप्ट आदमी होता है, ढूंढा जाता है पूरे सिंध में एक सबसे करप्ट होना है, उसको लगाया था एमडी वाटर बोर्ड। दूसरे एमडी वाटर बोर्ड आया, उनको हमारा पहला एमडी आया सलाउद्दीन, मेरा बच्चा है, बेटा है, बहुत ईमानदार और नेक आदमी है, अच्छा कानून है। मेरे यकीन इस जाने से वाटर बोर्ड के मामला में आपसे एक दरख्वास्त है, आप वाटर बोर्ड में, EOPI में, सोशल सिक्योरिटी में, जहाँ जहाँ आप इदारे हैं हमारा एक आदमी ले लें, हम आपसे कुछ तबाह नहीं देंगे, आप ऑर्डर करें, चीफ मिनिस्टर रिक्वेस्ट करें, आप हमारे आदमी क्यों नहीं देते हैं भाई, आप आपको चोरी पकड़ेंगे ना, पकड़े तो चोरी आप हमें ले लें, हम आपकी हर चीज़ को सही कर देंगे इंशाअल्लाह, वरना मामला सख्ती इलाज हो जाएगा। जनाब दसूरी साहब, आपसे यकीनी तौर पे एक बहुत पुराना ताल्लुक़ है और इसमें कोई शक नहीं कि आप जो है वो बिज़नेस कम्युनिटी के गवर्नर हैं। तो कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया 10,000 एकड़ पर मुहित है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल स्टेट है जिसमें 5,000 से ज़ायद इंडस्ट्रियल यूनिट है। मगर इसके अतराफ़ में जो सड़कों का जाल है जिसकी वजह से बरसात और दूसरे मामलात में हमें काफ़ी मुश्किलात का सामना रहता है और कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया से आमद व रफ्त जो है वो बहुत मुश्किल हो जाती है। तकरीबन कोई 15 लाख के करीब जो रोज़ाना का यहाँ पे जो एक फ़्लो ऑफ पर्सनस है वो 15 लाख है, मगर उसके बावजूद ज़ाहिर है इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी होने की वजह से यहाँ पे मामलात रोज़ बरोज़ जो है वो बिगड़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से जब ट्रैफिक रुकता है तो उसमें स्नैचिंग की वारदातें और दूसरी चीज़ों भी होती है। ये तमाम चीज़ों के हवाले से इस दफ़ा जब मैंने एज ए बतौर काटी के प्रेसिडेंट जब मैंने ये लिया हल्फबर्दारी के बाद, तो मेरा इरादा और जो सबसे बड़ी मेरी कैंपेन जो मैं चलाना चाहता हूँ वो 2 चीज़ों के ऊपर है। एक क्राइम फ्री कोरंगी और दूसरी जो है वो ग्रीन एंड क्लीन कोरंगी। तो इन दोनों कैंपेन में मेरी गुजारिश होगी कि आपका जो गवर्नर हाउस है वो हमारी मदद करे। ज़ाहिर है उसमें यकीनन माशी हालात बहुत बुरे हैं कि एक जगह वही जो थोड़े दिन पहले हमारे वज़ीर ख़जाना थे वो आज ये बात कह रहे हैं कि मुल्क दिवालिया के करीब जा रहा है। तो जब इस किस्म की बातें जो है वो बड़े पैमाने पे लोगों की तरफ आएगी तो यकीनी तौर पे हमारा हौसला जो है ना वो शिकन होता है। मगर ऐसे मौक़ों पे आप जैसी शख्सियत का यहाँ आना और हमारे दरमियान बैठना हमारे हौसले को बतदरीज बढ़ा रहा है कि कराची को देखने वाला कोई आ गया है और कोई लावारिस वाली सिचुएशन नहीं है। तो इसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि अभी जो इश्यूज़ आ रहे हैं उसमें ये कि स्टेट बैंक से जो हमारी LCs वगैरह के हवाले से काफ़ी मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल को तो एटलीस्ट जो है वो नॉर्मल कैफे पे लेके आया जाए, भले जो लग्जरी आइटम्स हैं या दूसरे आइटम हैं जो गुड्स एसेंशियल नहीं हैं उन एसेंशियल आइटम्स को को जो है वो फौरी तौर पे उनकी LCs का मसला हल होना चाहिए। गैस के इशू ये है कि जी जैसे उन्होंने गैस कट की तो डोमेस्टिक की जो गैस है वो उन्होंने डेफिनेटली वो भी कट की है और यहाँ की भी कट की है, तो इश्यूज़ तो अपनी जगह रहेंगे। बात यह है कि गैस के ज़रिए अगर फ़र्ज़ करें कि जो ख़ानदान बेरोज़गार होंगे
جو گیس کی کٹنگ 3 مہینے تک جو خاندان بے روزگار ہوں گے اس کا کون ذمہ دار ہوگا؟ کہ الیکٹرک پہ جیسے آپ نے کہا کہ اب ان کا غنڈہ راج نہیں چلے گا، اور میں یقینی طور پہ آپ کو اس بارے میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ کراچی میں آپ نے یہ آواز لگائی اعلیٰ سطح کے اوپر کہ الیکٹرک کے جو مسائل ہیں اس کے اندر آپ اپنا کردار ادا کریں گے۔ سر سب سے پہلے خوش آمدید، بہت خوشی ہوئی کہ آپ نے گورنر صاحب کا چارج لینے کے بعد بہت تھوڑے عرصے میں آپ کاٹی تشریف لائے، جس کے لیے ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ میں صرف پاکستان کی، کراچی کی اور انڈسٹری کی بات کروں گا، اور کراچی کی جنگ میں ہر فورم پہ لڑتا ہوں، بیکاز اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان بننے میں پاکستان کی پہلی انڈسٹری سپٹمبر 1947 میں ولی کا ٹیکسٹائل مل کا فاؤنڈیشن سٹون قائد اعظم محمد علی جناح نے رکھا، جہاں سے پاکستان کا انڈسٹریل سفر شروع ہوتا ہے۔ اس وقت پاکستان اکنامیکلی ایک بہت سخت ترین وقت سے گزر رہا ہے۔ ہمارے فارن ایکسچینج ریزروز بہت نیچے ہیں، ہمارے لوکل ریونیوز میں بہت نیچے آ گئے ہیں، اور ہمیں پورا یقین ہے اس بات کا کہ پاکستان جس طرح ہر کرائسس سے نکلا ہے، اس اکنامک اور پولیٹیکل انسٹیبلٹی کے کرائسس سے بھی خوش اسلوبی سے نکلے گا۔ کراچی میں جو ایشوز ہیں، کراچی از ناٹ بینگ اٹینڈڈ بائی اینی بڈی۔ یہاں پہ ایک پارٹی پروونشل گورنمنٹ میں ہے، دوسری پارٹی اپنے لوکل گورنمنٹ میں رہی ہے، جن کے میئر رہے ہیں، نیشنل اسمبلی میں سیٹیں کسی اور کو ملی۔ ہم ان تمام چیزوں سے بالاتر ہو کے یہ کہتے ہیں کہ کراچی کا کون سوچتا ہے اور کراچی کی بات کون کرتا ہے، بیکاز یو آر آلسو دی سن آف دی سوئل اینڈ آئی ایم آلسو دی سن آف دی سوئل، اور ہمارے لیے کراچی اہم ہے، اور کراچی ایک اکنامیکل ہب ہے، انڈسٹریل ہب ہے۔ کہ آپ ہمارے ساتھ ایک کمپریہنسو میٹنگ کریں کہ ان انڈسٹریل ایریاز کو جو اوریجنلی KDA نے بنائے تھے، ان کی یہ سیپریٹ آٹونومس باڈیز جو بنی ہوئی ہیں، ان کو ہینڈ اوور کیا جائے۔ اس میں ہمارے پاس بہت سارے انٹرنیشنل ادارے بھی جو انڈسٹری اور ان امپلائمنٹ کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں، انہوں نے بھی اپروچ کی ہے کہ وہ بھی فنڈنگ دینا چاہتے ہیں۔ فیڈرل گورنمنٹ بھی دے سکتی ہے، آپ کے توسط سے پروونشل گورنمنٹ بھی دے سکتی ہے، اور ہم لیویز بھی کریں گے۔ تمدن کا کورنگی کیسا ہے جو ریپرزینٹ کرتا ہے پورے پاکستان کو ہر شعبے میں، تو آپ اگر کورنگی کے ایسوسیشن کے لوگوں کو بلا لیتے ہیں اور ان رائٹنگ لے کے، میں آؤں گا تو میں آپ کا ان رائٹنگ لے کے آؤں گا کہ فارمیسٹ کا ایشو کے کیا پرابلمس ہیں جو کہ گورنمنٹ کے ساتھ نہیں کرنے کی وجہ سے انڈسٹری بند ہو رہی ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں کہ میں پریزیڈنٹ صاحب معذرت صاحب آپ کے ساتھ آپ سڑکیں بنا لیجیے، بالکل موٹر وے بنا لیجیے اپنے اگر کورنگی میں اندر آ جائے، گیس بھی لے لیں اور بجلی بھی لے لیں، میری فیکٹری بند ہو جائے گی۔ کیا کروں گا میں اس روڈ پر، کیا کروں گا میں، اور میں اس گیس کو کیا کروں گا، اس بجلی کو کیا کروں گا؟ بجلی نہیں ہے، میں جنریٹر چلا کے میں کم سے کم کام تو کر لوں گا نا، گیس کا ساتھ آلٹرنیٹ میں نکال دوں گا۔ اسٹیٹ پیسے دینے کے بعد، پاکستانی روپیہ گورنمنٹ کو دینے کے بعد، اب اگر گورنمنٹ ڈالر آگے نہیں دے رہی میرے بائر کو، اس کے پرچیز کیا ہے تو میں کیا کروں، اس کے پاس جاؤں؟ تو یہ ہے ڈونلڈ صاحب کی جو میں نے آپ کو درخواست کی ہے، ہم آپ کا آئیں گے تو ہر شعبہ کا آدمی آپ کا آئے گا۔ ان رائٹنگ میں آپ کو دوں گا کہ یہ ایشو کیا ہے، اس کے ذمہ دار کون ہے اور اس کا سولوشن کیا ہے۔ 3 باتیں مجھے ان ساری باتوں سے سمجھنے کو ملی ہیں کہ کچھ لوگوں کو اپنا قبلہ درست کرنا پڑے، اور جو کہتے ہیں نا کہ اب ایسے نہیں چلے گا، اور ان میں صف اول پہ میں سمجھتا ہوں کہ الیکٹرک کو قبلہ ہی نہیں، اپنی سمت اور اپنی تمام چیزوں کو اس شہر کراچی کے لیے درست کرنا پڑے گا۔ تو میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں آپ سب کو کہ ان کا جو لائسنس رینیو ہونے جا رہا ہے، اس میں انشاءاللہ تعالی ہم سب مل کر ایک بڑی رکاوٹ کھڑی کریں گے، اور جب تک وہ یہ انڈرسٹینڈنگ نہیں دیں گے کہ وہ خاص طور پہ شہر کراچی کے شہری ہوں یا انڈسٹریز سے تعلق رکھنے والی انڈسٹریز کے لوگوں کو اپنی سہولیات فراہم نہیں کرتے۔ اسٹیٹ بینک کی بات ہوئی، تو کچھ ادارے ایسے ہیں جن پر شاید ہمیں بات کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے، لیکن انشاءاللہ تعالی ایک سیاسی جماعت کے لیڈر نے پیشن گوئی کی تھی میرے آنے سے ہی پہلے، یا جس دن میرا اپوائنٹمنٹ ہوا تھا،
کہ سندھ میں گورنر نہیں بلکہ ایک مولا جٹ آ گیا ہے، تو میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تو انشاءاللہ تعالی اسٹیٹ بینک گورنر سے بھی بات کریں گے اور ان کو اس بات پہ راضی کریں گے کہ جو بزنس کمیونٹی ہے اس کو آپ نے اگنور نہیں کرنا ہے، ان کی باتوں کو سمجھنا ہے، اور اسٹیٹ بینک گورنر اور بزنس کمیونٹی کے درمیان میں ایک ایسے برج کا کردار ادا کروں گا کہ انشاءاللہ تعالی آپ کو نظر آئے گا کہ کوئی کام ہوا ہے۔ میں یہ تو یقین دلا سکتا ہوں کہ میں اون کروں گا اس شہر کو، اس صوبے کو، لیکن اس میں آپ سب کا بھی ساتھ چاہیے۔ ہم نے سب نے مل کے اس احساس محرومی کو ختم کرنا ہے کہ ہم کچھ نہیں ہیں، ہم سب کچھ ہیں، ہمیں اللہ کا شکر ہے۔ اللہ نے ہی ہم سب کو آج اس قابل کیا ہے، لیکن ہم نے ان کا سوچنا ہے جو اس قابل نہیں ہے یا مجبور ہیں، ان کا بھی ساتھ دینا ہے۔ ہم نے شہر کو بھی صاف کرنا ہے، باقی لوگوں کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے۔ میرا تعلق تاجر برادری سے ہے، بزنس برادری سے ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کے اور فیڈرل گورنمنٹ کے اور سندھ گورنمنٹ کے درمیان بزنس کمیونٹی کا سفیر بن جاؤں، میں آپ کا نمائندہ بن کے ان کے ساتھ بات کروں۔ میں منیر بھائی سے کہوں گا کہ آپ کبھی یہ بات اب دوبارہ نہ کیجیے گا کہ آپ لاہور چلے جائیں گے۔ لاہور تو ہم سب آپ کے ساتھ جائیں گے، لیکن واپس آئیں گے۔ ہم سب نے اس شہر کراچی کی رونقوں کو بحال کرنا ہے، اور اس میں سب سے بڑا کردار پچھلے 20-30 سالوں میں اگر کسی کا ہے تو وہ ایس ایم منیر صاحب ہیں۔ انہوں نے ہی جوڑ کے رکھا ہے اس گلدستے کو، اور میں چاہتا ہوں کہ یہ گلدستہ انہی کی سرپرستی میں ایسے ہی سجا رہے۔ اسحاق ڈار صاحب گورنر ہاؤس آ رہے ہیں یہاں پر، اور میں آپ سے بھی کچھ پوائنٹس لے لوں گا جو میں ان سے بات کروں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس میٹنگ میں ان سے وہ ساری باتیں رکھوں گا جس کا مجھے ادراک ہے، اور جو باتیں آپ کی طرف سے آئیں گی میں بھائی جان سے آپ لوگوں سے پوائنٹ لے لوں گا۔ پرسوں وہ ہمارے پاس گورنر ہاؤس آ رہے ہیں کہ جو بات آپ نے کی کلین اور گرین شہر کراچی، اسپورٹس کے حوالے سے جو گراؤنڈز ہیں وہ بے آباد ہیں، اس پر ہم کام کر رہے ہیں، اور اس میں پرائیویٹ سیکٹر کی ہمیں بہت ضرورت پڑے گی، لیکن پہلے ہم ایک پورا سسٹم بنا لیں، پھر میں آپ لوگوں سے بھی آپ سے بالکل اس کے اوپر مشاورت کروں گا